بات چیت کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ بنائیں گے۔ ایک سیکریٹریٹ بنا لیکن کسی افسر کو اختیارات نہ دیے گئے، اور یہ لولا لنگڑا ایک سیکریٹریٹ جہاں نہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے بلکہ عوام پر ایک مزید بوجھ پڑ گیا، یہ سیکریٹریٹ بنا رہا۔ اس کے بعد ستمبر 20 میں اور دسمبر 20 میں دو بڑے لمبے چوڑے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ اختیارات دیے جا رہے ہیں جو افسران جنوبی پنجاب میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی اختیارات نہ دیے گئے، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا جس طرح پہلے تھا۔ پھر 29 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں جو سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن تھا 20 کا، اس کو وڈرا کر لیا گیا، اور ساتھ ہی ایک اور لمبا چوڑا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ صوبہ پنجاب میں جو افسران ہیں یا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، اور اس نوٹیفیکیشن میں بہت سے وہ اختیارات جو دیے گئے تھے ستمبر اور دسمبر 20 میں وہ بھی وڈرا کر لیے گئے، یعنی اس صوبے کو ایفیکٹولی، اس سیکریٹریٹ کو، جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو ایفیکٹولی ختم کر دیا گیا۔ یہ 29 مارچ کو وڈرال ہوا پرانے نوٹیفیکیشنز کا 2020 کے جو تھے، اور 30 کو نیا نوٹیفیکیشن 30 مارچ کو جاری ہوا جس میں نئے اختیارات دیے گئے جو افسران وہاں پر رہ گئے تھے۔ اب ایک دن اور گزرا، پہلی تاریخ کو جو 29 کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وڈرال آف پاورز والا، اس کو وائڈ ایب انیشو کر دیا گورنر صاحب نے۔ وائڈ ایب انیشو یعنی کہ جو 2 دن پہلے ہم نے جاری کیا تھا نوٹیفیکیشن وہ قانون میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور ساتھ ہی ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس نے مارچ 30 کو جو جاری شدہ نوٹیفیکیشن تھا جنوبی پنجاب کے افسران کے جو اختیارات کم کیے گئے تھے اس کو بھی وڈرا کر لیا۔ تو یہ 3 دن کی سرکس 29 تاریخ، 30 تاریخ اور پہلی تاریخ جو جنوبی پنجاب سے کھیلی گئی ہے، یہ اس حکومت کی کامیابی ہے۔ اس میں وفاقی وزراء نے، صوبائی وزراء نے بھی بیان بھی دیے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومتیں اس طرح نہیں چلا کرتی، حکومت ڈیلی ویجز کے لوگ نہیں چلا سکتے، حکومت روز اپنی پالیسی بدلتی نہیں ہے۔ وفاق میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہر روز پالیسی بدل جاتی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، پورا ملک کی معیشت ڈوب گئی ہے۔ اسی کا ایک نمونہ آپ نے جنوبی پنجاب میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ نہ اس صوبے سے سنسیئر ہیں، نہ یہ وہاں کے عوام سے ہمدردی رکھتے ہیں، صرف ایک تماشا لگانا، ایک دھوکہ دینے پر اکتفا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے کہا ہے صوبہ بنانا ہے، اسمبلی میں بل لے آئیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ طرح طرح کے تماشے جو بار صاحب نے لگائے ہوئے ہیں، یہ اب وہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ حکومت جو کام کرتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرتی ہے۔ آپ 30 صفحے کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور ایک دن بعد ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون میں ان کی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وائڈ ایب انیشو ہو گئے۔ تو انشاءاللہ عوام اس حکومت کو وائڈ ایب انیشو کر دیں گے۔ یہ بزدار کی حکومت جو ہے، جو عمران خان صاحب چلاتے ہیں، ہفتے اور اتوار والے دن لاہور جا کے
اس کے یہ حالات ہیں. ملک کے حالات آپ دیکھ لیں, وفاقی حکومت کے حالات دیکھ لیں, پنجاب میں آپ دیکھ لیں, اور جو ان کی ہمدردی جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ہے, جو ان کی نیت ہے جنوبی پنجاب کے بارے میں, آج وہ پورے پاکستان کے سامنے آ گئی ہے کہ صرف جھوٹ بولنے پر, عوام کو دھوکہ دینے پر, عوام کی مشکل میں اضافہ کرنے پر اور طرح طرح کے ڈھونگ رچانے کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ مخلص ہیں جنوبی پنجاب سے تو قومی اسمبلی میں بل لے آئیں, پنجاب اسمبلی میں بل لے آئیں. یہ ریزولوشن پنجاب اسمبلی کا موجود ہے کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور یہ دو صوبے بننے ہیں. اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, یہ بل لے آئیں. اس طرح کے تماشے کرنے سے نہ ملک چل سکتا ہے, نہ جنوبی پنجاب کے عوام کے معاملات حل ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا کام شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جنوبی پنجاب میں کیا, اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. ایک ایک روپیہ گن لیں. اگر یہ بزدار صاحب کی حکومت اپنے 3 سال میں اس کا 10واں حصہ بھی کر سکی ہے تو پھر ہم کہیں گے بڑی کامیابی حاصل کی. یہ آج اس ملک کے حالات ہیں, آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ تماشے جو ہیں ملک میں, تماشوں میں ملک نہیں چلتا. میں بار بار کہتا ہوں یہ سرکس نہیں ہے. یہ 23 کروڑ کا ملک ہے, یہ 13 کروڑ کا صوبہ ہے, اس کے ساتھ آج یہ معاملات اس حکومت کے ہیں. تو ہم اس کام کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی جو ضرورت ہے, جو ان کی رائے ہے صوبے کے بارے میں, اور صرف جنوبی پنجاب میں نہیں, ہزارہ میں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے. پاکستان میں جہاں بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے, یہ معاملات قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں ڈیبیٹ ہو کر یہ معاملات حل ہوتے ہیں. ہم نے اس کی مثال آپ کو دی ہے کہ فاٹا کا معاملہ تھا, حکومت کے جانے میں 6 ہفتے باقی تھے, لیکن ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے, تمام سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کر کے وہ کام بھی آپ کو کر کے دکھایا. تو آج کیا مشکل ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی نہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بن سکا ہے, نہ بھاولپور کا صوبہ بن سکا ہے, نہ ہزارے کی بات ہو سکی ہے, نہ کسی اور جگہ جہاں پر عوام کی ڈیمانڈ ہے. صوبے ملکوں میں بنتے رہتے ہیں. اس بات پر ڈیبیٹ کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے مسائل کا حل اسی بات میں ہو کہ ہمیں جہاں بھی عوام کی ڈیمانڈ ہے مقامی طور پر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے صوبے بنانے کی ضرورت پڑ جائے. تو یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں, ان کا حل اس وقت نکلتا ہے جب ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو, چوری شدہ الیکشن سے نہ آئی ہو, جس کو عوام کے دکھ اور درد کا پتہ ہو, جو عوام کی تکلیف جانتی ہو. جو مسلط کی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ملک کو درد کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے. جی بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آج ایوان کے اندر جو بڑا ایوان ہے پاکستان کا, جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی ہے, وہاں پہ اپوزیشن ایک واضح تقسیم نظر آئی ہے. تو مستقبل میں کیا آج نوٹیفکیشن بھی آپ نے ان کو ایک شو کا نوٹس بھی دے دیا, تو اس کا جواب کب تک انتظار کریں گے, اور مستقبل میں پیپلز پارٹی سے کوئی رائے ایک ہو سکتی ہیں؟ اپوزیشن میں تقسیم نہیں ہے. اپوزیشن کے ان ممبران سے تقسیم ہے جو حکومتی بینچز سے آئے ہیں. ان کو واپس حکومتی بینچز پہ جانا چاہیے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو. تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. حقیقی اپوزیشن چاہیے, اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی. مولانا فضل الرحمان بیمار ہیں تو ان کی ایبسنس میں جو سینئر نائب صدر ہیں پی ڈی ایم کے, وہ اجلاس بلا کر فیصلے کر سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی اجلاس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ شبخون مارنے کی جو کوششیں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ لوگوں کی خواہشات بہت ساری ہیں, لیکن سیاست جو ہوتی ہے وہ اعتماد پہ ہوتی ہے. اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں. اس اعتماد کو اگر توڑا جائے گا تو پھر جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا. سر کتنا چھوٹا ہے؟ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں نشستیں نہیں ہیں,
نہ عدم اعتماد کو لا سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، جس پہ وہ نہیں مان رہے، اس وجہ سے معاملہ خراب ہوا. کیا حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی؟ وزیر اعلیٰ سر، وزیر اعلیٰ کون بنائیں گے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پانچ ایم پی اے کے ساتھ. اگر وہاں بھی وہ حکومتی بینچ سے ایم پی اے پکڑ کے لے آئے تو پھر کیا یہ کام ہو جائے. سینٹ میں ہوا، اس کے بعد کیا آصف زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا کو براہ راست رابطہ ہوا ہے، اور مریم کا اور بلاول کا کو براہ راست بھی رابطہ ہے؟ کیونکہ ماضی میں وہ واٹس ایپ پہ آپس میں رابطے میں تھے. دیکھیے ان کے رابطے کی نہ ہوا ہے نہ ضرورت ہے. یہ پی ڈی ایم کا معاملہ ہے، پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، اس کو توڑا گیا، اور نہ صرف توڑا گیا بلکہ جو پی ڈی ایم کا بنیادی اس وقت آپ اسلام آباد سے براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ہمیں یاد ہے